اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بنو قریظہ نے دب کر یہ فیصلہ قبول تو کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر ان کو ظاہر ہے یعنی اسے ناگوار تھا کہ یہ اگر فیصلہ ہمارے اوپر اس طرح امتیازی فیصلہ کیا جائے گا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو اب اس وقت ان کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا، بنو قریظہ کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بیان فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ تورات کے سخت احکام کے مقابلے میں نرم معلوم ہوتے ہیں۔ تورات میں بہت سختی تھی احکام میں، خاص طور سے طہارت کے باب میں اور مختلف احکام کے تحت۔ تو ان کو چاہیے، بنو قریظہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جا کر ہم پوچھیں تو وہ ہمارے لیے کوئی نرمی کا راستہ تجویز فرما دیں۔ تو بنو قریظہ نے بنو نضیر سے کہا کہ بھئی یہ تم نے ہمارے اوپر ظالمانہ قانون مسلط کر رکھا ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ بنو نضیر نے کہا ہم نہیں بدلیں گے۔ تو بنو قریظہ نے تجویز پیش کی کہ اچھا ایسا کرو کہ کچھ لوگ اور بھی تھے یہودی، انہوں نے آپس کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے تجویز پیش کی کہ چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ایمان نہیں لائے تھے یہ لوگ، لیکن کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، امن کا معاہدہ، تو انہی سے جا کر اس مسئلے کو حل کرائیں۔ تو بنو نضیر دیکھنے میں تو راضی ہو گئے اس بات پر کہ چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرائیں، لیکن ایک طرف تو یہ کیا کہ چلو ہم یہ فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیں گے، دوسری طرف کچھ ایک ٹیم تیار کی اپنے لوگوں کی، اور وہ ایسے لوگوں کی تھی کہ جو منافقین تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ایمان لے آئے ہیں، اندر سے وہ یہودی تھے، کافر تھے۔ تو ان سے کہا کہ آپ جا کے ذرا معلوم کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس یہ فیصلہ لے کر آئے تو آپ ان کے حق میں کرو گے یا کریں۔ تو اگر وہ چپکے سے جا کے پوچھ لینا پہلے، اگر وہ کہیں کہ ہاں بنو نضیر برحق ہیں، ہم بنو نضیر سے معاہدہ اس کی پابندی کرائیں گے، تب تو ان کی بات سن لینا اور مان لیں گے ہم یہاں پر آ کر کے بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، یہ معاہدہ غلط ہے، تو ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ لہذا یہ سب آپ سن گن لے کر ہمارے پاس آ جانا، تو اب ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرانا ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ساری ان کی سازشوں کا پتہ دے دیا، اس کا ذکر یہاں پر ان آیات میں آ رہا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جس طرح اسلام میں کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کی سزا سنگساری ہے، جس کو رجم کہا جاتا ہے، اور یہ سزا تورات میں بھی ہے۔ تورات میں بھی یہ مذکور ہے کہ جو زنا کرے اس کو سنگسار کیا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد یہ حکم جاری بھی فرمایا تھا، لیکن یہودیوں کے ہاں تو یہ چیز مسلم چلی آتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرد و عورت نے باہمی رضامندی سے زنا کا ارتکاب کر لیا، یہودیوں میں سے تھے وہ بڑے خاندان کے لوگ۔ تو انہوں نے یہ اپنے علماء سے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ بھئی تورات میں تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ تو جس کو سنسار کیا جانا تھا اس نے یہ کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں
اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے تورات میں بعض اور احکام سخت ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آ کر نرمی پیدا کی ہے، تو اس میں بھی کچھ نرمی ہو جائے گی۔ تو وہ جب لے کر آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ، تو حضور نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا حکم ہے تمہارے تورات میں؟ اس نے کہا جی ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جو کوئی شخص ایسا ارتکاب کرتا ہے تو ہم اس کو گدھے پر سوار کر کے اس کا منہ کالا کر دیتے ہیں، سارے شہر میں گھماتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بتایا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی وقت آپ پر رجم کا حکم نازل کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ صحیح نہیں کہہ رہے، یہ تم نے غلط کہا ہے، تورات کے اندر بھی حکم رجم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ وحی بھی فرمائی کہ ان سے کہو کہ تمہارا ایک بہت بڑا عالم ہے عبداللہ ابن سوریہ، اس کو بلا کر لاؤ، اس سے پوچھیں گے۔ تو عبداللہ ابن سوریہ وہ کہیں اور رہتا تھا، اس کو بلایا گیا اور اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حکم ہے تورات میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی رجمی کا حکم ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تورات کھول کر بیٹھا ہوا تھا اور تورات پڑھ رہا تھا، اور ایک آیت کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ ہاتھ ہٹا کے پڑھو گے، یہ نیچے کیا ہے؟ تو اس میں وہ آیت رجم تھی، یعنی وہ آیت تھی جس میں رجم کا سنسار کرنے کا حکم تھا۔ پھر بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا، اور یہ صورتحال کہ قانون میں سب برابر ہیں اس کی آپ نے وضاحت فرما دی۔ اس پس منظر کے ساتھ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیے۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یسارعون کے معنی ہے تیزی دکھانا۔ جو لوگ کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، یہ منافقین۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں۔ یہاں جھوٹی باتیں سننے کے معنی یہ ہے کہ وہ جو بنو نذیر نے چپ کے ان لوگوں کو آمادہ کیا تھا کہ وہ حضور سے جا کے ذرا اندیا لیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، تو یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے بنو نذیر جو نہیں آئے اور بھیجا تھا ان منافقین کو، تو یہ ان لوگوں کی خاطر باتیں سنتے ہیں آپ کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں سنتے ہیں ان لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ یعرفون الکلم عن مواضعہ، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا۔ یہ وہی بات ہے جو بنو نذیر نے اپنے بھیجے ہوئے منافقین سے کہی تھی کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہماری جیسی ہماری تائید میں کوئی کہتے ہیں تو بے شک سن لینا اور سن کر ہمیں پہنچا دینا، ورنہ پھر بچ کے رہنا بھائی، پھر وہ بات نہ ماننا۔ تو اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔